صاحب نے کہا نہیں یہ ذمہ داری خان صاحب نے کہا تھا، لیکن چونکہ ذمہ داریوں کی تقسیم ہے نا، جو جہاں خوش ہوگا، میں خود یہاں پہ کرنا چاہتا تھا، پہلے بھی میں نے اسلام آباد اور پنڈی میں یہ ریلیز کی کامیابی سے، این او سی نہ ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ کہ اب چونکہ صدر اضلاع کو بھی لانا ہے اور یہاں جو قیادت ہے ان کی خواہش تھی کہ بلکہ وہ عزم ہے ان کا کہ ہم یہ انشاءاللہ ٹیک اوور کریں گے جلسہ گاہ کو بخیر و خوبی، اگر انہوں نے کوئی روڑے اٹکائے یا ناکے لگائے، لہذا ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے اور ہمیں یقین ہے، امید ہے ان سے کہ وہ اپنی کارکردگی ضرور کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، شیر افضل خان جو ہے جلسہ گاہ پہنچے گا، جلسہ ضرور ہوگا اور نہ جدھر ہوں گے ادھر ہی جلسہ ہوگا۔ لیکن مربوط صاحب یہی دعوے لاسٹ ٹائم بھی رہنماؤں نے کیے تھے، لاسٹ ٹائم اور اس ٹائم میں بڑا فرق ہے، کوئی اب شک نہیں ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہے، کسی کے منہ سے بات آ جائے نا، پوری قیادت مل بیٹھ کے کہیں منسوخ ہے پھر بھی ہم منسوخ، اور اگر کنٹینر خدائیاں تو ہر جگہ پہ ہم نے بکتی ہیں، کنٹینر بھی بکتے ہیں، انشاءاللہ یہ کنٹینر وہ ہوا میں تنکوں کی طرح بکر جائیں گے لیکن عوام پہنچے گی۔ کیا کے پی کے مشینری کا استعمال کرنے جا رہے ہیں آپ جو کچھ یہ کریں گے ہم اس کا توڑ ضرور نکالیں گے، جو مہینے سے منسوخی کی پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، نہیں منسوخ ہوگا انشاءاللہ، ہر حالت میں ہوگا۔ میں نے ابھی کہا کہ پوری قیادت، اگر خان بھی کہیں کہ یہ جلسہ نہیں ہوگا، جلسہ ہم پھر بھی مجھے علم نہیں ہے، رؤوف حسین صاحب کو علم ہوگا، لیکن لازمان جو ہے اخلاقی طور پر بھی اگر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی اور کمٹمنٹ کی تھی، عدالت کا حکم ہے، عوام کی خواہش ہے، آرٹیکل 16 ہے، کیوں جلسہ نہ ہو تاکہ پی ٹی آئی کی اتحاد نظر نہ آئے، عوام کا اکٹھ اور مجمع نظر نہ آئے، پاکستانی نظر نہ آئے کہ پاکستان میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف جو ہیں وہ صفارہ ہے۔ انشاءاللہ اس دن 8 ستمبر کو جو ہے پشاور سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر جیلم تک سڑکیں جو ہیں وہ بری ہوئی۔ امین خان صحت مند آدمی ہے، انشاءاللہ وہ جلدی ریکور ہو جائے گا اور جلسے کے لیے تو وہ تو 304 ٹمپریچر میں بھی آ جائے گا۔ مسئلہ ہے وہ کہہ رہے چل نہیں سکتے، نہیں تو وہ پیدل تو نہیں آئے گا، گاڑی میں بیٹھ کے آئے گا۔ اولاً ڈائیلاگ میں جانا چاہتے ہیں لیکن ڈائیلاگ ایسا ہو کہ جو ملک کے مسائل کو ایڈریس کر سکے، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو لاقانونیت ہے، جو ہر ایک نے یہاں پہ اپنی ترم خانی قائم کی ہوئی ہے، بنیادی حقوق جو ہیں پامال ہو رہے ہیں، آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرنے پہ ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہیں، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو پولیٹیکل پارٹی تو۔ لیکن اگر یہ آپشن نہیں دیا جاتا ہے یا اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا ہے تو ہم یہی آبجیکٹو سیاسی جدوجہد سے حاصل کریں۔ مولانا صاحب کے حوالے سے میں تو خود ذاتی طور پہ چونکہ ہمارا مقابلہ ہوا تھا الیکشن میں تو میری رائے شاید متعصب ہوگی اور میں ان حالات میں نہیں چاہتا ہوں کہ اگر پارٹی کوئی کوشش کسی پہ کر رہی ہو تو میری باتوں سے جو ہے ان کوششوں کو نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیے سوشل میڈیا پہ اولاً تو میں ان لوگوں کو کہتا ہوں جو کہ خان کے سپاہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خصوصاً اوورسیز سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، کہ اگر آپ لوگ جس نیریٹو کو سوشل میڈیا پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی بہت ساری غلطیوں کی قیمت جو ہے وہ خان چکاتا ہے۔ یہ ایک بدبخت غدار ننگ قوم، اس کا نام ہے وہ بلڈا کی طرح جو ہے کیا نام وہ عادل راجہ، اس نے فوجی قیادت پہ الزام لگایا، بہت ساری ایکٹریسز کو جو ہے اس نے بدنام کیا اور اس کے بعد جو ہے نوجوانوں کو کہا کہ جی اس کو پھیلاؤ اور وہ ایک سکینڈل بنایا۔ اس کا خمیازہ ہمیں عدت کے کیس کی شکل میں جو ہے بھگتنا پڑا، انہوں نے اس کا بدلہ ہم سے عدت کیس کی شکل میں لیا۔ جو بھی وہ وہاں پہ کرتے ہیں بڑا آسان ہے، وہاں سے یہاں جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور خان اس کی قیمت چکاتا ہے۔ یہ
لہذا اور یہ جو بھی سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے ہمارے پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ آذربائیجان کا دورہ تھا، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، پارلیمان کا ایک 7 ممبری ایک رکنی وفد تھا، میں اس کا ایک حصہ تھا، وہاں گیا، آئندہ بھی جاؤں گا جب بھی کوئی اس طرح کا موقع ملے اور میرے پاس وقت ہوگا۔ دوسرا جو ہے، یہ جو لوگ جو ہے نا، یہ ان سب کی شاید اپنی بچیاں نہیں ہوں گی، جو ایک 12 سال کی بچی جو ہے میرے ساتھ ایک مین بازار میں ویڈیو بنا رہی ہے، اس کی خواہش تھی اور میں سب کے ساتھ بناتا ہوں، تو لہٰذا یہ وہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں جن کے اپنے گھروں میں کوئی شرم نہ ہو، کوئی حیا نہ ہو، نہ ان کا کوئی نسب ہوگا، اور ایسے بے غیرت بے نسب لوگوں کے حوالے سے کیا ان کا جواب دوں؟ لگے رہے، وہ کہتے ہیں نا، کتے بونگتے رہتے ہیں اور قافلے چلتے رہتے ہیں۔